بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر جو 4 ہے، اس کا ٹاپک نمبر 2 ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب امر کے معنی کیا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور نہی کے معنی ہے کسی بات سے روکنا۔ معروف کے معنی ہے جاننا پہچاننا، جسے آپ جانتے ہوں، جو آپ کی فطرت سے مواقفت رکھتا ہو، جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے نیک کام، جنہیں انسان کی اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو۔ اس کے برعکس منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابقت نہ ہو اور انسانی فطری طور پر اسے اچھا نہ سمجھا جائے۔ عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، امر بالمعروف سے مراد نیک کام کرنے کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک ہدایت و رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے مومنو، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری جگہ یہ بات ان الفاظ میں دہرائی گئی ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر درمیانی امت بنایا تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے شاہد بن جاؤ، اور یہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے شاہد ہے۔ ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کوتاہی کریں گے تو نہ صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ملت اسلامیہ کے فرد کے ساتھ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر قرار دیا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اسی طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جب تک برس اقتدار رہے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائے اور بے حیائی برائی کو مٹائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطانی تدابیر و نفس کی ترغیبات انسان کو نیکی سے غافل کرنے میں ہر وقت لگی رہتی ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان کو حقیقت حال کی یاد دہانی کا کام بھی اسی طرح مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے اسی لیے ذکرہ یعنی کہ ذاکرہ یا دوحانی کا لفظ استعمال بھی کیا ہے۔ اسلامی حکومت کے ذریعے سے ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور بدی یا بے حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو سے روکے، اگر اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روکے، لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو وہ اسے دل میں برا سمجھے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے؟ امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے۔ اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے محروم رہ جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ تیرا یہ مسلمان بندہ اسلامی تعلیمات اور صراط مستقیم کا امین تھا، اور اس سے تیری طرف سے یہ فرض عائد تھا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لیکن ذمہ دار یہ ہے کہ لیکن اس نے مجھے نیکی کا حکم نہیں دیا، دین کی دعوت نہیں دی اور برائی سے نہیں روکا، اس لیے میری گمراہی اور برائی کا اصل ذمہ دار یہ ہے، اور اسے اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ تو اس بات کا جواب ایک مسلمان کو ابھی سے سوچ لینا چاہیے، سوچ کر رکھنا چاہیے۔ آگے ہیں امر بالمعروف کی شرائط کیا ہے۔ اس کی شرائط جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جہاں اس قدر اہم ہے، اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں
جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے چند ایک بات درج ذیل ہے۔ دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس بات کی تو پابند ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور کفر کی برائی پوری وضاحت اور دلائل سے سمجھائیں، لیکن اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنا اس شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی و انتخاب پر منحصر ہے، اور آپ پر لازم ہے کہ یہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں سر انجام دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دیکھنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ ہمارا فضل و احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی، اگر تم تنخو اور سخت دل ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور تمہاری بات سنتا۔ اس لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر سختی اور اکڑا پن سے کام لیا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہونے کا امکان ہے، اور پھر واعظ و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ سورۃ النساء میں ہے، اس کی آیت نمبر 63 ہے، اور اس کے ساتھ دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی چاہنا۔ اس لیے اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے، یعنی کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور اور ہر مرحلے میں لازم ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے مطالعہ کرے، خود بھی اس پر عمل کریں، خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ کے احکام و ہدایت پہنچاتے رہیں۔ اگر کوئی شخص برا بن جائے تو اس کی برائی سے ہم اور ہمارے عزیز و اقارب بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم بھی اپنے حصے کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس کی اگر مشق کی طرف آتے ہیں تو پہلا سوال ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ یہ پیج نمبر آپ آئیں گے 49 پر۔ اس کا جو پہلا پیراگراف ہے، امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، یہاں سے لے کر جہاں تک یہ پہلا پیراگراف ختم ہو رہا ہے یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں ہم، امر بالمعروف نہی عن المنکر امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جو پیراگراف نمبر 2 ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض، یہاں سے لے کر اور جہاں تک یہ ترجمہ لکھا گیا ہے، رسول تمہارے لیے شاہد ہیں، یہاں تک یہ لانگ نمبر ہو جائے گا آپ کا 2۔ تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تفصیل سے لکھیں۔ پیج 49 پر جو لاسٹ والا جو 2 لائنیں ہیں اس میں ہمارے امت کی فضیلت امر بالمعروف یہاں سے لے کر اور پیج نمبر 50 پر جو ہے یہ ترجمہ جو دیا گیا ہے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یہاں تک یہ لانگ نمبر آپ کا 3 ہو جائے گا۔ آگے آتے ہیں ہم، اس کا لانگ نمبر 4 جو ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے وضاحت کریں۔ یہ اس سے جہاں پر لانگ نمبر 3 ختم ہوگا اس سے اگلا جو پیراگراف ہے یہ لانگ نمبر 4 آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا جہاں تک یہ پیراگراف ختم ہوگا۔ 5واں لانگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایت فرمائی اسے واضح کریں۔ یہ پیج نمبر 50 پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، یہاں سے لے کر جہاں تک یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے سوچ رکھنا چاہیے یہاں تک، اور اس کی جو شرائط ہیں وہ لانگ نمبر 6 ہے، وہ شرائط یہاں سے لے کر اور پیج نمبر 51 پر جو ہے سر انجام دے، یہاں تک یہ آپ نے کرنی ہے اس کی شرائط۔ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس جو پہلی جو ہے خالی جگہ اس میں آ جائے گا حکم، دوسری میں آ جائے گا روکنا، تیسری میں آ جائے گا جانتے، چوتھی میں آ جائے گا مطابقت، اور 5ویں میں آ جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور اگر درست جواب کی طرف آئیں تو پہلے میں آ جائے گا امت ہو، دوسرے میں آ جائے گا جبر کی، تیسرے میں آ جائے گا جذبہ، چوتھے میں آ جائے گا ذکر، اور 5ویں میں آ جائے گا دل۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو جو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں پڑھایا گیا سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔